تو یہ علماء اور یہ طلباء جو ہمارے درمیان ہوتے ہیں بڑے قیمتی لوگ ہیں. بعض ایسے ساتھی بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ انہیں اس کی توفیق دے، سال بعد 4 سال بعد گھر جاتے ہیں. ہمارے زمانے میں ایک طالب علم تھا، ہمارے ساتھ ہی پڑھتا تھا، افغانستان کا، اسی مدرسے میں، آپ کے مدرسے میں، افغانستان کا طالب علم تھا ہمارے ساتھ. 11-12 سال تک گھر نہیں گیا. وہاں ویسے بھی جنگ تھی. 12 سال تک اسی جامعہ میں رہا. ایک لمحہ اس زندگی کا لگانا اگر اللہ قبول کر لے، علم کی طلب میں ایک دن یا 1 گھنٹہ یا 1 منٹ لگانا، وہ انسان کو جنت پہ پہنچا سکتا ہے. تو جو 12 سال 15 سال تک جنت میں ہی رہتے ہیں، گویا دوبارہ گھر جاتے ہی نہیں ہیں. ورنہ عام معمول ہمارے ہاں یہ ہے کہ رمضان گزارنے کے بعد طلباء آئے، پھر چھوٹی عید تک گھر نہیں گئے، بڑی عید تک گھر نہیں گئے. بعض بڑی عید پہ چلے گئے، بعض نے کہا نہیں جاتے، یہیں رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اجتماعی قربانی کھا لیں، وہ یہیں پہ مصروف رہتے ہیں. کوئی تبلیغ میں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا. پھر وہ جاتے ہیں تقریباً 4 مہینے کے بعد، ربیع الاول میں ہمارے امتحان ہوتے ہیں، پھر کوئی گھر چلے گئے. بعض ایسے ہوتے ہیں اس وقت بھی نہیں جاتے، کہتے ہیں ہم یہی کتابیں پڑھیں گے، یہی بیٹھے رہتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں سال کے بعد گھر جاتے ہیں. تو گویا کہ سارا سال اللہ کے راستے میں رہتے ہیں، جنت میں رہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب نبی کریم اللہ تعالیٰ ان کو نیت صادق دے، اخلاص کی توفیق دے. اگر اخلاص کے ساتھ وہ اس لیے رہتا ہے کہ میں اللہ کا دین سیکھ رہا ہوں، فرمایا صدق اللہ. اس نے کہا جی وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ اگلا سوال کیا کہتے ہیں؟ اس کا کوئی وارث، اس کا کوئی بیٹا، اس کی اولاد کہاں ہے، اس کا خاندان کہاں ہے، اس کا بھائی کہاں ہے، اس کی بہن کہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں یار ان سے ملنا تھا، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے کسی وارث سے ملوا دو، اس کے کسی لواحق سے ملا دو. تو انبیاء کے وارثین، خود پیارے محبوب فرما رہے ہیں، انبیاء کے وارثین، انبیاء کے لواحقین، جس کے ذریعے سے کسی نبی کی پہچان ہوتی ہے، وہ علم اللہ نے کسے دیا ہے؟ فرمایا علماء. علماء کو دیکھ کر انبیاء کے علوم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا بھائی تم کسی غفلت میں مت رہنا، انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑ کر جاتے. علماء انبیاء کی وراثت علم ہے. انبیاء کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اللہ کے احکامات، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ. انبیاء یہ محلات، یہ بڑے بڑے خزانے چھوڑ کر نہیں جاتے. انبیاء قرآن اور حدیث کی حکمت اور فضیلتیں چھوڑ کر جاتے ہیں. فرمایا جسے اللہ نے یہ علم دے دیا، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، اس نے علوم نبوت کا بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا. جسے علم مل گیا، علم کون سا؟ قرآن کا اور حدیث کا. تو یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور ایک جگہ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. فرمایا عالم وہ شخص ہے، عالم کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے. فرمایا لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. کائنات کی ہر چیز جو زمین اور آسمانوں میں جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، سب علماء کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. علماء کو مغفرت کی دعائیں صرف انسان نہیں کرتا، کائنات کی ہر چیز علماء کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. حتی الحیتان، فرمایا یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں.